السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ یونس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ساتھی اور دوست ہوا کرتا ہے، اور سب کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا دوست جو ہو بہت اچھا ہو، ہمیں کسی طرح سے دھوکہ نہ دے، ہمیں کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح سے آج کی اس مجلس میں جو میں بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ بہت ہم نے سنا ہوگا اولیاء اللہ، فلاں اللہ کے ولی ہیں، فلاں اللہ کے ولی ہیں، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا کوئی خاص طبقہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں؟ عالم علماء ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ جو منبر و محراب سے بولنے والے ہیں وہ ہوتے ہیں؟ جو حسب و نسب میں اونچے ہیں وہ ہوتے ہیں؟ یا جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ ہوتے ہیں؟ کون ہیں وہ؟ کن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے؟ کون اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ اس بات کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے بڑے ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ولی کے معنی دوست اور مددگار کے ہوتے ہیں، دوست اور مددگار کے۔ قرآن مجید میں ولی کا لفظ دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمایتی کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے معنوں میں ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ولی کی جمع آتی ہے اولیاء۔ ولی کی جمع کیا آتی ہے؟ اولیاء۔ اسی سے ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جب اس کی اضافت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اولیاء اللہ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب، محبوب اور دوست بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی، محبت اور تقرب کے شرف سے نوازا۔ اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
آگاہ رہو بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم. یعنی اللہ کے جو دوست ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کو وہ کوئی بالکل غمگین نہیں ہوں گے. لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو جب اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو لوگ اسی ایک آیت کو لے کر سورہ یونس کی جو 62 نمبر آیت ہے اسی کو لے کر اولیاء اللہ کی پوری تعریف کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں اس چیز کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ رہو بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ وہ بالکل غمگین ہوں گے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا پہلی بات کہ اولیاء کے لیے ہے کیا، اولیاء کے لیے کیا چیز ہے. اولیاء کے اوپر اللہ کا خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. لیکن اس کی اگلی آیت جو ہے وہ کیا بتلا رہی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء ہیں کون؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا؟ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. وہ کون لوگ ہیں جو غمگین نہیں ہوں گے؟ اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے. تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اس آیت کے بعد فوراً اللہ تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جو غمگین نہیں ہوں گے، جن پر کوئی ڈر نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یعنی دو چیزیں ظاہر ہوئیں، صاحب ایمان اور صاحب تقوی. یہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی والے جو ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو غمگین نہیں ہوں گے، جن پر کوئی ڈر نہیں ہوگا. اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ صاحب ایمان کا مطلب کیا ہے اور صاحب تقوی کا مطلب کیا ہے. چونکہ صاحب ایمان جو ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے اور صاحب تقوی جو ہوگا وہ اللہ کا ولی. یہ دو صفتیں جس کے اندر پائی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آرام سے یہ بتلا دیا وضاحت کے ساتھ کہ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اولیاء کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یہ اولیاء کی صفت ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، آج کل ہم دیکھیں کہ لوگ ہر ایرو غیرو کو، ہر جبہ کبہ والے کو اس کا ایمان کیا ہے، کیسا ہے، وہ ارکان ایمان جانتا بھی ہے نہیں جانتا ہے، تقوی اس کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے، جبہ کبہ پہنے ہوئے ہے، اس کو کہہ دیا اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا. 4 لوگوں نے کہہ دیا اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا. آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی ہر وہ شخص ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے کچھ بھی ہو. ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. یعنی دو چیزیں جس کے اندر پائی گئی ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے ولی کے لیے. ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین اور تصدیق کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے. اور ولی کی 2 صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایمان اور تقوی. ایمان کی تعریف آپ نے سن لی. ایمان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے
جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن یقیناً فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، بیہودہ باتوں سے دور رہنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ مومنوں کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. یہ ہیں صاحب ایمان، یہ ہیں ولی کے اوصاف. صاحب ایمان کے اوصاف کیا ہیں؟ کہ وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، وہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہوں گے، دور رہتے ہوں گے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ صفات ہیں صاحب ایمان کے، یہ صفات ہیں ولی کے. جس کے اندر یہ خوبیاں پائی گئیں وہ کامیاب ہو گیا. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ولی ہیں. صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء جو ہوں گے، اللہ کے دوست جو ہوں گے، ولی جو ہوں گے، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں. لیکن ہیں کون لوگ؟ وہ جن کے اندر دو خوبیاں پائی ہیں. الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان کی تعریف کی گئی آپ کے سامنے، اور ایمان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتلایا گیا کہ ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو عاجزی، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا، یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ نماز کا پابند ہوتا ہے ایسا شخص، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے. اللہ کا ولی لغو اور بیہودہ باتوں سے دور رہتا ہے، یہ اس کے صفات میں سے ہے. اللہ کا ولی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کا ولی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کا ولی ہر وہ شخص ہے جو صاحب ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان کے بارے میں یہ خوبیاں بیان کی ہیں. ایمان کو دیکھنے کے لیے حدیث پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. یہاں پر ولی کے صفات میں سے بتلایا گیا صاحب ایمان ہونا، اور قرآن نے کیا کہا اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں جو ارشاد فرمایا وہ میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے. آئیے دیکھتے ہیں کہ صاحب ایمان کے بارے میں، یعنی ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت کہ صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر. یہ ہے صاحب ایمان. صاحب ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ جبہ کبہ پہنے ہوئے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو گیا. اگر یہ خوبیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. لیکن اگر یہ چیزیں جس کو ارکان ایمان کا پتہ نہ ہو، اللہ پر ایمان لانے کا پتہ نہ ہو، فرشتوں پر ایمان لانے کا پتہ نہ ہو، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی. یعنی یہ کہ یہ سب صاحب ایمان یا ولی کی خوبیاں ہیں. جس کے اندر یہ خوبیاں پائی گئیں وہ کامیاب ہو گیا. اور ہمیں حدیث یہی بتا رہی ہے، اللہ پر ایمان جو شخص لاتا ہے
کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والا شخص غیر اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والا شخص مشکل کشا اور حاجت روا کسی غیر اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا شخص صرف اور صرف ایک وہ جانتا ہے کہ میرا خالق، میرا رازق، میرا محی، میرا ممیت، سب کچھ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر وہ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نظر مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی جو خوبیاں بیان کر رہا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ولی خود اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ پھر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کسی ولی کو سجدہ کے لیے کیسے خاص کیا جا سکتا ہے کہ وہ ولی خود سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، مصیبت میں پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر کسی ولی کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیوں کر مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، یا ولی مدد، یا فلاں مدد، یا وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ وہ ولی ہے اور وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، جتنے ہیں ارکان ایمان، 6 ارکان ایمان ہیں، ان سب پر ان کا پختہ عقیدہ ہوتا ہے، اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن یہ ہیں کون سے لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور تقوی اختیار کیے۔ اب دوسرا جز الذین آمنوا، آپ نے سن لیا، وکانوا یتقون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ایمان کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تقوی کو ہم اختصار کے ساتھ جان لیتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی ہے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، کم رزق پر قناعت کرنا، یہ تقوی ہے۔ یہ چیز جس کے اندر ہوگی، ایک ولی کے لیے اس کا مومن ہونا اور متقی ہونا ضروری ہے۔ ایک ولی کے لیے مومن ہونا اور متقی ہونا، یعنی صاحب ایمان ہوگا اور صاحب تقوی ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ہر مومن اور ہر متقی اللہ کا ولی ہے۔ ہر مومن، ہر متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی خاص لباس ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑی بڑی ڈگریوں والا ہو، کوئی علامہ ہو۔ یہ علماء میں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک تاجر بھی ہو سکتا ہے، ایک کسان بھی ہو سکتا ہے، ایک مزدور بھی ہو سکتا ہے، ایک صفائی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہو اور تقوی ہو، یعنی جو صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، وہی شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی کا کوئی خاندان ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی خاص طبقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے کہ یہی میرے دوست ہو سکتے ہیں اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ کا ولی ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے، ایک خاص انسان بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم بھی ہو سکتا ہے، ایک تاجر بھی ہو سکتا ہے، ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بکریوں کا چرانے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک روڈ پر صفائی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہرکس و ناکس کوئی بھی ہو، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر تقوی ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے اور کہیں سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو۔ تیسری اور آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ بتلائی اولیاء کے لیے، یعنی اللہ کے ولیوں کے لیے، کہ ولیوں کے لیے کیا ہے؟ ان ولیوں کے لیے یہ ہے کہ نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری بات، ولی ہیں کون؟ جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، اور دونوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ اب تیسری اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے وعدوں میں لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے کوئی، اگر صاحب تقوی ہے کوئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مہر لگا دی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی۔ کیا؟ کون سی سب سے عظیم کامیابی ہے؟ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہو گیا۔ اب آپ ولی تلاشنے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ جبہ کبا کوئی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا ہے، یہ تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو، چاہے وہ تجارت کے میدان میں ہو، چاہے وہ درس و تدریس کے میدان میں ہو، چاہے وہ کسانی کے میدان میں ہو، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق بخشے اور اپنے ولیوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔